السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، آج ہم بات کریں گے دا انٹیلیجنٹ انویسٹر، جن کے رائٹر ہیں بینجامن گراہم، کے پارٹ نمبر 8 کے بارے میں. ہم نے اگر آپ پہلی پلے لسٹ دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی اس سے پارٹ نمبر 7 تک آپ دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ہمارا پلے لسٹ میں جا کر ساری آپ اس کی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں. چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے کہ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز میں اچھی طریقے سے سمجھ آ رہی ہے تو آپ لازمی سے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے تاکہ باقی لوگوں کا بھی سمجھ آ سکے. آج ہم بات کریں گے، چلے سٹارٹ کرتے ہیں. کمنٹری آن چیپٹر نمبر 1. مجموعی طور پر اسٹاک مارکیٹ نے تقریباً 4 سال تک ہر اوشنگی فنڈز کو تقریباً مسلسل بند رکھا، جو 2000 میں اوشنگی نے فنڈز کو ایک نئے مینیجر کے حوالے کر کے اپنے طویل مدتی اہداف کے قریب پہنچ گئے اور اپنے گاہکوں کو ان وقت کے آزمودہ سرمایہ کاری کی حکمت عملیوں کے ساتھ خود کو بچانے کے لیے چھوڑ دیا. 13 اوشنگسی نے شیئر ہولڈر شاید کم پریشان ہوتے اگر انہوں نے کتاب کو زیادہ درست عنوان دیا ہوتا. مثال کے طور پر، وال اسٹریٹ پر کیا کام کیا کرتا تھا. جب تک میں نے یہ کتاب نہیں لکھی تھی تو فول نمک 4 کی پیروی کریں. 1970 کی دہائی کے وسط میں موٹلی ویب سائٹ نے دن کی روشنی کو بیوقوف 4 نامی ٹیکنالوجی کے باہر بڑھا چڑھا کر پیش کیا. موٹولے فول کے مطابق، جاب نے گزشتہ 25 سالوں میں مارکیٹ کی اوسط کو برباد کر دیا ہوگا اور اپنی سرمایہ کاری کی مضبوط منصوبہ بندی پر سال میں صرف 15 منٹ خرچ کر کے اپنے میوچل فنڈز کو کچل سکتے ہیں. سب سے بہتر، اسے ٹیکنیک میں کم سے کم خطرہ تھا. آپ کو صرف یہ کرنے کی ضرورت تھی: ڈاؤ جونز انڈسٹریل اوسط میں تقریباً سب سے کم اسٹاک کی قیمتوں اور سب سے زیادہ منافع کی پیداوار کے ساتھ 5 اسس کو لے لیں. سب سے کم قیمت والے کو چھوڑ دیں. دوسری سب سے کم قیمت کے ساتھ اسٹاک میں اپنے پیسے کے 40% رکھیں. باقی 3 اسٹاک میں صرف میں نے ہر ایک میں 20% ڈالیں اور ایک سال بعد ڈاؤ کو اس ترتیب دیں اور مرحلہ 1 سے 4 پورٹ فولیو کو ترتیب دیں. دولت مند ہونے تک دہرائیں. موٹولے فول نے دعویٰ کیا کہ 25 کے عرصے میں یہ تکنیک مارکیٹ کو 10.1% سے پیچھے چھوڑ دیتی. ایک حیرت انگیز ستم ظریفی یہ ہے کہ بچ جانے والے اوشنگسی فنڈز نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا جیسے اوشنگسی نے اعلان کیا اور وہ اس کا انتظام کسی اور کمپنی کے حوالے کر رہے ہیں. فنڈز کے شیئر ہولڈرز غصے میں تھے. www.morningstar.com میں ایک چیٹ روم میں ایک شخص نے کہا، مجھے او ایس کے لیے طویل مدتی 3 سال ہے. میں نے ایک درد محسوس کرتا ہوں. مجھے ابھی او ایس کے طریقہ کار پر یقین تھا. میں نے کئی لوگوں کو بتایا تھا، دوستوں اور رشتہ داروں کو اس نے فنڈز کے بارے میں بتایا، اور اب مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے میرے مشورے پر عمل نہیں کیا. پوائنٹ سالانہ. اگلی 2 دہائیوں میں انہوں نے مشورہ دیا بیوقوف 4 میں $20,000 کی سرمایہ کاری کی جانی چاہیے.
اور $20,000 کی سرمایہ کاری کی جانی چاہیے، اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ آپ منافع کی پیداوار کے سب سے زیادہ تناسب کے ساتھ 5 ڈاؤ اسٹاک کا انتخاب کر کے مزید بہتر کر سکتے ہیں۔ اسٹاک کی قیمت میں مربع جڑ کر سب سے زیادہ اسکور کرنے والے گرنا اور اگلے 4 سال خریدنا۔ آئیے غور کریں کہ آیا حکمت عملی گراہم کی سرمایہ کاری کی تعریف کو پورا اتر سکتی ہے؟ کس تجربہ کا مکمل تجزیہ اسٹاک کو سب سے زیادہ پرکشش قیمت اور منافع کے ساتھ خارج کرنے اور جواز پیش کر سکتا ہے، لیکن ان مطلوبہ خصوصیات کے لیے کم اسکور کرنے اور 4 کو برقرار رکھنا۔ ایسے پیسے کا 40% صرف ایک اسٹاک میں رکھنا کم سے کم خطرہ کیسے ہو سکتا ہے؟ صرف 4 حصص کے پورٹ فولیو کو اتنا متنوع کیسے بنایا جا سکتا ہے کہ وہ پرنسپل کی حفاظت فراہم کر سکے؟ مختصر یہ کہ بیوقوف 4 اب تک بنائے گئے سب سے زیادہ کوکا مامی اسٹاک جینے کے فارمولوں میں سے ایک تھا۔ احمقوں نے وہی غلطی کی جو آئنسٹائن نے کی تھی۔ اگر آپ بڑی مقدار میں دادہ شمار کو کافی عرصے تک دیکھیں گے تو سارے نمونے سامنے آئیں گے۔ اگر صرف اتفاق سے، صرف بے ترتیب قسمت سے، وہ کمپنیاں جو اوسط سے زیادہ اسٹاک ریٹرن پیدا کرتی ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں مشترک ہوں گی، لیکن جب تک یہ عوامل اسٹاک کو آؤٹ پرفارم کرنے کا سبب نہیں بنتے تو انہیں مستقبل میں کے منافع کی پیش گوئی کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ موٹلی فونز نے اتنی دھوم دھام سے جن عوامل کو دریافت کیا، جیسے اسکور، بہترین اسکور کے ساتھ اسٹاک کو خریدنا، دوسرے سب سے زیادہ اسکور والے پر دگنا ہونا، اور منافع کی پیداوار کو اسٹاک کی قیمت کی مربع جڑ سے تقسیم کرنا، ممکنہ طور پر اسٹاک کی مستقبل کی کارکردگی کا سبب بن سکتا ہے یا اس کی وضاحت کر سکتا ہے۔ منی میگزین نے دریافت کیا کہ اسٹاک پر مشتمل ایک پورٹ فولیو جس کا ناموں کو کوئی تکرار حرف نہیں تھے، تقریباً اتنا ہی اچھا کام کر سکتا تھا جتنا بیوقوف ایف، اور اسی وجہ سے صرف قسمت 14 جیسا کہ گراہم ہمیں یاد دلانا کبھی نہیں چھوڑتے، اسٹاک مستقبل میں اچھا یا خراب کام کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پیچھے موجودہ کاروبار اچھا یا خراب کرتے ہیں، اور کچھ زیادہ نہیں اور کچھ کم نہیں۔ 14 دیکھیں جیسک زیگ اور جھوٹے منافع، منی، اگست 1939 میں، صفحہ 57 سے 57 بیوقوف 4 کی تفصیلی بحث سرمایہ کاری پر دیکھی جا سکتی ہے۔ یقینی طور پر مارکیٹ کو کچلنے کی بجائے بیوقوف 4 نے ان ہزاروں لوگوں کو کچل دیا جو بیوقوف تھے، اور کہ یہ سرمایہ کاری کی ایک شکل ہے۔ صرف 2000 میں کیٹرپلر ایسٹ میں مین کوڈک SBC اور جنرل موٹرز کے حصص میں تقریباً 14% کمی آئی، جبکہ ڈاؤ میں صرف 4.7% تک کمی واقع ہوئی۔ جیسا کہ ان مثالوں سے پتہ چلتا ہے، صرف ایک چیز پر وال اسٹریٹ پر بیئرز مارکیٹ کو کبھی متاثر نہیں کرتی۔ ڈوپی خیالات ان نام و نہاد سرمایہ کاری کے طریقوں
میں سے ہر ایک گراہم کا قانون کا شکار ہے۔ زیادہ تر اسٹاک کارکردگی حاصل کرنے کے لیے تمام میکینیکل فارمولاز اور اس قسم کا خود کو تباہ کن عمل ہے۔ کم منافع کے قانون کی طرح اس کی دو وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ان کی واپسی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ فارمولہ محض بے ترتیب اعداد و شمار پر مبنی تھا تو صرف وقت گزرنے سے یہ بات سامنے آ جائے گی کہ اس کا کوئی مطلب نہیں تھا۔ دوسری طرف اگر یہ فارمولہ واقعی ماضی میں کام کرتا تھا تو اس کی شہرت اس کی تشہیر کے مارکیٹ کے پنڈت ہمیشہ مستقبل میں ایسا کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتے ہیں اور عام طور پر ختم کر دیتے ہیں۔ یہ سب گراہم کے انتباہ کو تقویت دیتا ہے کہ آپ کو جوئے بازی کے تجربہ کار جوڑیوں کی طرح اسپیکولا کے ساتھ سلوک کرنا چاہیے۔ جب آپ قیاس رائیاں کر رہے ہوں تو آپ کو کبھی بھی اپنے آپ کو یہ سوچنے میں دھوکہ نہیں دینا چاہیے کہ آپ سرمایہ کاری کر رہے ہیں۔ قیاس رائی میں اس وقت انتہائی خطرناک ہو جاتی ہے جب آپ اسے سنجیدگی سے لینا شروع کرتے ہیں۔ آپ کو اس رقم پر سخت سود عائد کرنی چاہیے اور آپ کو شرط لگانے کے لیے تیار ہے جس طرح سمجھدار جواری $100 جوئے بازی کے فروش پر لے جائے اور باقی پیسے کو اپنے ہوٹل کے کمرے میں تجوری میں بند کر دیتے ہیں۔ ذہین سرمایہ کار اپنے کل پورٹ فولیو کا ایک چھوٹا سا حصہ پاگل پیسے اکاؤنٹ کے طور پر نامزد کرتا ہے۔ ہم میں سے زیادہ تر کی ہماری مجموعی دولت کا 10% زیادہ سے زیادہ جائز رقم ہے جسے قیاس رائیوں کے خطرے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کبھی بھی اپنے قیاس رائی والے اکاؤنٹ میں موجود رقم کو اپنے سرمایہ کاری اکاؤنٹ میں موجود رقم سے کم نہ کریں۔ کبھی بھی اپنی قیاس رائیوں کو اپنی سرمایہ کاری کی سرگرمیوں میں پھسلنے کی اجازت نہ دیں اور کبھی بھی اپنے 10% سے زیادہ اثاثوں کو اپنے پاگل پیسے کے اکاؤنٹ میں نہ ڈالیں چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ بہتر یا بدتر کے لیے جوا کی جبلت انسانی فطرت کا حصہ ہے، لہٰذا زیادہ تر لوگوں کے لیے اسے دبانے کی کوشش کرنا بیکار بھی ہے۔ لیکن آپ اسے محدود اور محدود کرنا ہوگا۔ اس بات کو یقینی بنانے کا واحد بہترین طریقہ ہے کہ آپ کبھی بھی سرمایہ کاری کے ساتھ قیاس رائیوں کو الجھانے میں اپنے آپ کو بیوقوف نہیں بنائیں گے۔ حالیہ برسوں میں باب 2 سرمایہ کاری کا افراط زار اور اس کے خلاف عوامی لڑائی کے ذہن میں بہت زیادہ رہی ہے۔ ماضی میں ڈالر کی قوت خرید میں کمی اور خاص طور پر مستقبل میں مزید سنگین گراوٹ کا خوف وال اسٹریٹ کی سوچ پر بہت اثر پڑا۔ یہ واضح ہے کہ ایک مقررہ ڈالر آمدنی والے افراد کو اس وقت نقصان اٹھانا پڑے گا جب زندگی گزارنے کی لاگت پیش گئی ہوگی اور اسی کا اطلاق ڈالر کی مقرر کردہ رقم پر بھی ہے۔ دوسری طرف اسٹاک رکھنے والوں کے پاس اگر ڈالر کی قوت خرید میں کمی کو ان کے منافع کے طور پر ان کے منافع کے حصص کی قیمتوں کے درمیان پیش رفت سے پورا کیا جا سکتا ہے، ان ناقابل تردید حقائق کی بنیاد پر بہت سے مالیاتی حکام نے یہ
نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ایک بانڈ سرمایہ کاری کی فطری طور پر ناپسندیدہ شکل اس نتیجے میں عام اسٹاک اپنی فطرت کے لحاظ سے بانڈز کے مقابلے میں زیادہ مضبوط سرمایہ کاری ہے۔ ہم نے خیراتی اداروں کے بارے میں سنا ہے کہ ان کے پورٹ فولیو 10% 100% اسٹاک اور صرف 0% بانڈز پر مشتمل ہونے چاہیے۔ یہ پہلے کے دنوں کے بالکل برعکس ہے جب ٹرسٹ کی سرمایہ کاری کی جاتی تھی۔ 1990 کی دہائی میں اوائل کے آخر تک یہ مشورہ محدود طویل سرمایہ کاری کے کے ساتھ فاؤنڈیشن کی انڈومنٹ کے لیے مناسب ہو سکتا تھا، انفرادی طور پر سرمایہ کاروں تک پھیل چکا تھا جن کی سرمایہ کاری کا دورانیہ محدود ہے۔ وارٹن اسکول کے فنانس کے پروفیسر جیمری سیگل نے 1994 میں اپنی کتاب اسٹاک فار دی لانگ رن کے ایڈیشن میں سفارش کی تھی کہ رسک لینے والے سرمایہ کاروں کو مارجن پر خریدنا چاہیے اور ان کے اثاثوں کو 135% میں ڈبونے کے لیے اپنی خالص مالیت کا 1/3 سے زیادہ قرض لینا چاہیے۔ فروری 1999 میں میری لینڈ کے ریاستی خزانچی رچرڈ ڈکسن نے ایک سرمایہ کاری کانفرنس میں حاضرین سے کہا کہ کسی کے لیے بھی بانڈ فنڈز میں کوئی قیمت یا رقم رکھنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ قانون کے ذریعے اعلیٰ درجے کے بانڈز تک محدود ہے۔ ہمارے قارئین کے پاس یہ تسلیم کرنے کے لیے کافی ذہانت ہونی چاہیے یہاں تک کہ اعلیٰ معیار کے اسٹاک بھی تمام حالات میں بانڈز میں بہتری خریداری نہیں ہو سکتے ہیں، یعنی اس سے قطع نظر کہ اسٹاک مارکیٹ کتنی زیادہ ہو سکتی ہے اور بانڈز پر دستیاب نرخوں کے مقابلے میں موجود منافع کتنا کم ہو سکتا ہے۔ اس طرح کا بیان اتنا ہی مضحکہ خیز ہوگا جتنا کہ اس کے برعکس جو سالوں کے پہلے اکثر سنا جاتا تھا کہ کوئی بھی بانڈز کسی بھی اسٹاک سے زیادہ محفوظ ہے۔ اس باب میں ہم افراد کے عنصر کے مختلف پیمائشوں پر لاگو کرنے کی خواہش کریں گے تاکہ نتائج تک پہنچ سکیں اور سرمایہ کار کس حد تک قیمت کی سطح میں مستقل اضافے کے بارے میں اپنی توقعات سے متاثر ہو سکتا ہے۔ اس معاملے میں جیسا کہ فنانس کے شعبے میں بہت سے دوسرے لوگوں کو ہوتا ہے کہ مستقبل میں کی پالیسی کے بارے میں اپنے خیالات کو ماضی کے تجربے کے علم پر مبنی ہونا چاہیے کہ اس ملک کے لیے کوئی نئی بات ہے۔ کم از کم 1965 کے بعد اس نے جو سنجیدہ شکل اختیار کر لی۔ اگر ہم نے زندگی گزارنے کے تجربے کی تبدیلیاں دیکھی ہیں تو آج افراد زر کا مقابلہ کرنے میں ان سے کیا سبق سیکھا جا سکتا ہے۔ آئیے ٹیبل 1 سے 2 سے شروع کرتے ہیں۔ ایک جامع تاریخی ٹیبل جس میں عام قیمت کی سطح پر تبدیلیوں اور عام اسٹاک کی آمدنی اور مارکیٹ کی قیمت میں ہم آہنگ تبدیلیوں کے بارے میں بہت ساری معلومات شامل ہیں۔ ہمارے اعداد و شمار 1915 سے شروع ہوں گے اور اس طرح 55 سال کا احاطہ کریں گے جو 5 سال کے وقفے پر پیش کیے جائیں گے۔ ہم آخری سال سے بچنے کے لیے 1945 کی بجائے 1946 کا استعمال کرتے ہیں۔ ہر جنگ کے وقت
کی قیمتوں پر کنٹرول۔ پہلی چیز جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ماضی کے ہمارے پاس ماضی میں افراط زر رہا ہے۔ ہم میں سے بہت زیادہ سب سے بڑی 5 سالہ خوراک 1915 اور 1920 کے درمیان تھی، جب زندگی گزارنے کی لاگت تقریباً دوگنی ہو گئی تھی۔ اس کا موازنہ 1965 سے 1970 کے درمیان 15% کی پیش رفت سے کیا جاتا تھا۔ اس دوران ہم نے قیمتوں میں کمی کے 3 ادوار دیکھے اور پھر 6 مختلف شرحوں کے پیشگی قرضے حاصل کیے، جن میں سے کچھ سے بہت چھوٹے ہیں اور نمائش پر سرمایہ کار کو واضح طور پر مسلسل یا بار بار افراط زر کے امکانات کی اجازت دینی چاہیے۔ کیا ہم بتا سکتے ہیں کہ افراط زر کی شرح کیا ہونے کا امکان ہے؟ ہماری میز کے ذریعہ کوئی واضح جواب تجویز نہیں کیا گیا۔ یہ ہر قسم کے تغیرات کو ظاہر کرتا ہے، تاہم یہ مناسب معلوم ہوتا کہ ہم گزشتہ 20 سالوں کے ریکارڈ سے سبق حاصل کریں۔ اس مدت کے لیے صارفین کی قیمتوں کی سطح میں اوسط سالانہ اضافہ 2.5% رہا ہے۔ 1965 سے 1970 کے لیے یہ 4.5% تھا۔ صرف 1970 کے یہ شرح 5.4% تھی۔ سرکاری حکومت جدول 5 سال کے وقفے میں 5 سال کے وقفے میں عام طور پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں یہاں پر مختلف جگہ پر انہوں نے بتایا گیا ہے کہ کتنے پیسے لگائے، کہاں پر انویسٹ کیے۔ پالیسی بڑے پیمانے پر افراط زر کے خلاف رہی ہے، اور یہ یقین کرنے کے کچھ وجوہات ہیں کہ وفاقی پالیسیاں حالیہ برسوں کے مقابلے میں مستقبل میں زیادہ مؤثر ہوں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایک سرمایہ کار کے لیے یہ مناسب ہوگا کہ وہ اپنی سوچ اور فیصلوں کو مستقبل کے افراط زر کی ممکنہ پر مبنی کرے۔ کہتے ہیں سالانہ 3%۔ 1915 سے 1970 کی پوری مدت کے لیے تقریباً 12.5% کی اس طرح کی پیش رفت کے لیے کیا مظاہرات ہوں کہ اس سے زیادہ افراد میں درمیانی مدت کے ٹیکس فری بانڈز، گریڈ پورٹ بانڈز میں ٹیکس کے بعد ہمارے فرضی مساوی سے حاصل ہونے والی آمدنی کا تقریباً آدھا حصہ ختم ہو جائے گا۔ اس میں یہ بہت ایک سنگین ٹکراؤ ہوگا، لیکن اسے بڑھا چڑھا کر پیش نہیں کیا جانا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرمایہ کار کی قیمت یا قوت خرید کو سالوں میں کم کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ ٹیکس کے بعد اپنی آدھی سود کی آمدنی خرچ کرے تو وہ اس قوت کو خرید برقرار رکھے گا، یہاں تک کہ 3% سالانہ افراط کے مقابلے میں بھی۔ لیکن اگلا سوال فطری طور پر یہ ہے کہ کیا سرمایہ کار کا 1970 سے 1971 میں پیش کردہ غیر معمولی شرح منافع پر بھی اعلیٰ معیار کے بانڈز کے مقابلے میں زیادہ بہتر کارکردگی کا یقین کر سکتا ہے؟ کیا مثال کے طور پر آپال اسٹاک پروگرام کے پارٹ پروگرام سے بہتر نہیں ہوگا؟ کیا ہم اسٹاک کے افراط زر کے خلاف بیلٹ کے تحفظ نہیں ہے، اور کیا وہ بانڈز کے مقابلے میں سالوں کے منافع دینے والے تقریباً یقینی نہیں ہے؟ کیا ہمارے مطالعہ کے 55 سال کے عرصے میں عام اسٹاک نے سرمایہ کار کے ساتھ بانڈز کے کہیں زیادہ بہتر سلوک نہیں کیا ہے؟ ان سوالات کا جواب کسی حد تک پیچیدہ ہے۔ کم
स्टॉक के माजी की तवील अरसे में बॉन्ड सिर्फ बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया और 1915 में DJIA की औसत तकरीबन 77% से बढ़कर 753% हो गई, जिसकी सालाना शरह 4% है, जिसमें कम औसत मुनाफा की वापसी के लिए मज़ीद 4% इजाफा कर सकते हैं। अच्छा, हमें लाजमी ये बताएं अगर तो आपको हमारी इस बुक की समझ आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि इसी बुक की कंटिन्यू किया जाए तो लाजमी हमें बता दें, क्योंकि मेरा इरादा है कि अब हम किसी नई किताब को शुरू करें, क्योंकि अगर आपको इस किताब में बहुत सी टेक्निकली बातें हैं वो भी हम नोट कर रहे हैं, और इसके साथ ही अगर आपको लगता है कि कोई और किताब के बारे में बात की जाए तो उसके बारे में भी आप बता सकते हैं।